کسی کے بارے میں بہت شہرت ہے کہ وہ بہت بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا. میں پوچھتا ہوں خالد بن ولید سے بڑا دشمن ہے؟ کیا قیامت ڈھائی تھی خالد بن ولید نے. وہ مشرکوں کا سب سے بڑے لیڈر تھے، کمانڈر تھے اور مین آف دا وار تھے. کیا اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی تھی ان کی جنگ کی. خدا نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو کہ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتی ہے. ایکسلنٹ صلاحیت تھی. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس زبردست صلاحیت ہے اس سے جلو، اس کے لیے بددعا کرو، اس سے نفرت کرو. ایک طریقہ یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے اس کے لیے رو رو کر دعائیں کرو کہ اللہ کیا پیاری صلاحیت ہے، اگر یہ صحیح استعمال ہو جائے گی تو کروڑوں غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. اللہ اگر یہ صلاحیت صحیح استعمال ہو گئی، اس بندے کے اندر، اس انسان کے اندر ایک ول پاور ہے، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت ہے. اب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے دیکھو حضرت خالد کو کس نظر سے دیکھا. اتنی نفرت تھی حضرت خالد کو کہ میں تو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کے کسی بھی کٹر سے کٹر ہندو کو کسی مسلمان بزرگ سے ایسی نفرت نہیں ہو سکتی. ان کو نفرت ہوگی بھی تو کچھ چیخنے چلانے والے لوگوں سے ہوگی یا کچھ اپنی سیاسی مصلحت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے ہوگی. لیکن آج ان کے سامنے تو، ہمارے سامنے تو وہ قوم ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بے غرض اور بالکل ایک دم ان سے سچی محبت کرنے والا ایک روحانی شخصیت اگر ان کے سامنے آ جائے تو یہ تو پیر پہ پڑ جاتے ہیں، قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی خالد کو کہ جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خالد کے بھائی سعید ابن ولید یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. حضور نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا این خالد، خالد کہاں ہے؟ سعید ابن ولید نے صاف صاف کہا کہ محمد، خالد کو آپ سے اتنی نفرت ہے کہ جب قریش کے لیڈرز نے آپ کو مکے میں 3 دن کے لیے آنے کی اجازت دے دی عمرہ قضا کے موقع پر، تو خالد نے یہ کہا کہ بھئی میں مکے سے باہر چلا جاؤں گا، ورنہ میں مکے میں اگر رہوں گا اور محمد پر میری نظر پڑ جائے گی میں جان سے مارے بغیر اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکوں گا. میں اس کو زندہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لیکن مجبوری ہے میری. قریش کی لیڈرشپ نے معاہدہ کر لیا اور 3 دن کا ویزا دے دیا، 3 دن کے لیے آنے کی اجازت دے دی، لہذا اب میں اس کا احترام کرتا ہوں مگر میں مکے میں نہیں رہ سکتا. تو سعید نے کہا کہ محمد، خالد آپ سے نفرت کی وجہ سے مکے چھوڑ کر چلا گیا ہے. نہ سعید اس وقت ایمان لائے تھے اور خالد کے تو دشمنی کا یہ عالم تھا. کیا ریئیکشن تھا اس پر اللہ کے رسول کا؟ اللہ. اب بتاؤ یہ سن کر کوئی غصہ آیا آپ کو؟ آپ نے فرمایا للہ در عقل خالد. خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے، خدا نے اس کو بہت سمجھ دی ہے. کیا سمجھ ہے اس کی؟ عقل کی جو عقلی صلاحیت تھی اس کو سراہا اللہ کے رسول نے. کاش آج امت کے اندر یہ سمجھ آئے کہ ہم بھی صلاحیتوں کا اعتراف کریں، چاہے وہ ہمارے بدترین دشمن کی صلاحیت ہو. کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ اور کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جو کچھ بھی محمد کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
اپنے رب کی طرف سے کہہ رہا ہے، سارے انسانوں کے رب کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک ٹھنڈی سانس لے کر، کاش کہ کوئی پیغام پہنچانے والا میرا یہ پیغام خالد تک پہنچا دیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو سب سے آگے ہی رکھیں گے، پیچھے نہیں کریں گے۔ ہم ان کی صلاحیتوں کے قدردان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خالد میں کیا صلاحیتیں ہیں۔ بس یہ گفتگو ختم ہو گئی، حضور مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اب خالد مکے واپس آئے۔ اب دیکھو دشمنی کے پیچھے بھی اندر کچھ رشتہ ہوتا ہے، اس نفسیات کو سمجھو۔ چنانچہ خالد سب سے پہلے اپنے بھائی سعید کے پاس آئے، سعید سناؤ کیا ہوا، 3 دن کیسے گزرے؟ خالد میں کیا بتاؤں، میں تو گیا تھا محمد کے پاس۔ اچھا تم گئے تھے، تم ملے تھے، کیا ہوا پھر کیا ہوا؟ واہ رے دشمن، تجھے پتا نہیں ہے تو دشمن نہیں ہے، تو عاشق ہے، تو عاشق ہے، تجھے پتا نہیں ہے۔ دشمن بھی آدمی اسی کا ہوتا ہے نا جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، جس کی کچھ حیثیت ہے۔ ہم یاد تو آتے ہیں نا تم کو، چاہے جب یاد آتے ہوں، جس موڈ میں یاد آتے ہوں، یاد تو آتے ہیں۔ اور بھی تو بہت سی قومیں اس ملک میں بستی ہیں جو تم کو یاد ہی نہیں آتی۔ تو ہم نے کچھ نمبر تو کمائے ہیں نا، کچھ اسکور تو کیا ہے نا۔ آئے گی، ہوگی دوستی انشاءاللہ۔ اچھا تم گئے تھے، کیا ہوا؟ ارے میں گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ اچھا اللہ، ارے اچھا میری پوچھا کیا ہوا، پھر تم نے کیا کہا؟ سانس پھول رہی ہوگی اور ایکسائٹڈ ہوگا۔ جانتے ہو کیا کہا خالد؟ محمد نے کہا للہ در عقل خالد، خدا نے خالد کو بڑی سمجھداری سے نوازا ہے، بہت سمجھدار ہے خالد۔ کیا ابھی تک اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ محمد کوئی حکومت اور بادشاہت کے پیچھے نہیں پڑا ہے، محمد تو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ محمد کچھ دینا چاہتا ہے، لینا کچھ نہیں چاہتا۔ کیا ابھی تک خالد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی؟ اچھا اور پھر کیا کہا؟ اور پھر سنو، آگے بڑھ کر تو محمد نے یہ بھی کہا کاش میرا کوئی پیغام خالد تک پہنچا دیتا کہ اگر خالد ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے، پیچھے نہیں رکھیں۔ بس یہ جملے محبوب دو عالم کے خالد کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے، بدل گئے۔ خالد ایک لفظ بھی بولے۔ خالد اپنے گھر گئے، گھوڑا تیار کیا، ہتھیار لیے، زین کسا، گھوڑے پر بیٹھے اور اس کے بعد نکلے باہر اور مکے میں چاروں طرف ایک راؤنڈ لیتے ہوئے کہا او مکے کے لوگوں، او تمام بہادروں، او سورماؤں، سن لو، خالد جا رہا ہے محمد کی غلامی قبول کرنے کے لیے۔ جس کسی کو اپنی زندگی سے سودا کرنا ہو آئے خالد کا راستہ روکے، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو آؤ خالد کا راستہ روکو۔ تھوڑی دیر میں سامنے سے ایک اور گھوڑ سوار نظر آیا، اس نے آواز دینی شروع کی، کپڑا ہلانا شروع کیا۔ خالد نے تلوار نکال لی، آؤ جو بھی ہو جلدی آؤ میرے سامنے، میں بھی آ رہا ہوں، ابھی تیرا کام تمام کروں گا، مجھے محمد کے غلام بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ادھر سے سفید کپڑا ہلایا، خالد بات تو سنو، میں بھی تمہارے ساتھ محمد کے غلام بننے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، خالد کی زبان سے نعرہ تکبیر نکلا۔ یہ دوسرا بڑا لیڈر تھا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اب یہ دونوں بہت بڑے بڑے لیڈر، میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہم مسلمانوں کی گنہگاروں کی سزا ہمارے ملک کی سچی قوم کو مت دیجیے، اس قوم کے اچھے لیڈروں کو مت دیجیے، ان کو میں سے بھی کسی کو آج کا خالد بنا دیجیے، آج کا عمرو بن عاص بنا دیجیے، آج کا عمر بن خطاب بنا دیجیے، اللہ ان کو ابو سفیان بنا دیجیے، ہماری سزا ان کو مت دیجیے، ان میں بہت اچھے لوگ ہیں۔ اب یہ دونوں
مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ. ابھی مدینے میں داخل بھی نہیں ہوئے, شہر میں آئے بھی نہیں, اور یہاں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں شہنشاہ کائنات, فقیر بے نوا, رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں اپنے 2 نئے مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. عجیب صحابہ کرام, کون مہمان؟ ابھی آنے دو, دیکھو آنے دو. وہ دونوں آتے ہیں, گھوڑے سے اترتے ہیں, گھوڑوں کو باندھتے ہیں, اپنے چہروں کو صاف کرتے ہیں. میرے کچیلے اس صاف انسان کے سامنے نہیں جانا. اندر آتے ہیں, حضور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں. صحابہ حیرت سے دیکھتے ہیں, خالد عمر, خالد عمر, خالد عمر, کس ارادے سے آئے ہو؟ گھٹنے کے بل دونوں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم توبہ کرنے آئے ہیں, ہمیں کلمہ پڑھوا لیجئے. اور آپ کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پوری مسجد نبوی نعرے تکبیر سے گونجتی ہے. اور طاقت مل گئی سچائی کو, اور طاقت مل گئی انصاف کو, اور طاقت مل گئی مظلوموں کو. اب دنیا میں اور زیادہ جلدی انصاف پھیلے گا, غریبوں اور مظلوموں کی مدد ہوگی. کہاں ہے مسلمان؟ ایک نہیں ہے جس کے دل میں یہ تمنا ہو, ایک نہیں ہے جس نے ایک مرتبہ بھی تہجد پڑھ کر یہ دعا مانگی ہو, اللہ اے خالد بن ولید کو ہدایت دینے والے, اے عمر بن خطاب کو ہدایت دینے والے, نریندر مودی کو بھی ہدایت دے دے, ایل کے اڈوانی کو بھی ہدایت دے دے. اللہ ان سے کام لے لے, ان میں صلاحیت ہے, اللہ ان میں صلاحیت ہے. اگر ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہمیں کاٹ کر پھینکوا دیجئے, مگر ان کو ہدایت دے دیجئے. اور کیا اچھا ہو اللہ نہ ہمیں آپ محروم کریں نہ ان کو محروم کریں. اے لوگوں, صاف صاف دل کے اندر سے خوف کے ذرات کو نکالو. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا.